بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں میں سے ایک نام الحکیم بھی ہے۔ الحکیم یعنی انتہائی زیادہ دانا و بینا اور حکمت والا، وہ ذات جو اپنی تخلیق میں حکمت کو مقدم رکھے، وہ ذات جو اپنے صفات میں بے مثل ہو اور اپنے افعال میں لوگوں کی ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھے۔ اللہ رب العالمین حکیم ہے، جس نے آسمان کی تخلیق حکمت کی بنیاد پر کی اور آسمان میں ان ضروری چیزوں کو پیدا فرمایا جو اس کے حکمت کے متقاضی ہے۔ اللہ رب العالمین حکیم ہے، جس نے زمین کو بنایا، زمین میں انسان کو بنایا، چرند پرند بنائے اور ہر ذی جاندار کی ضروریات کو اپنی حکمت سے مکمل کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی صفت حکمت قرآن مجید میں 200 سے زیادہ مقام پر وارد ہے، اور بحیثیت اسم مبارک اللہ رب العالمین کا یہ نام قرآن حکیم کے اندر 94 سے زیادہ بار وارد ہے۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے خود رب ذوالجلال نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العالمین انتہائی زیادہ علیم، باریک بین اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العالمین بڑی کشادگی اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو حکمت اعمال میں افضلیت اور افعال میں احسنیت کے علم کو کہتے ہیں۔ حکمت ان غایات حمیدہ کا نام ہے جو اس کائنات کی تخلیق میں ملحوظ رکھے گئے ہیں۔ حکمت ان مصالح کلیہ کا نام ہے جن کی بنیاد پر نظام عالم قائم ہے۔ حکمت اس حسن خلق اور اس حسن عمل کا نام ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات کو پیدا فرمایا۔ حکمت ان بہترین فوائد اور بہترین مقاصد کا نام ہے جو رب العالمین کی ابدی اور اس کی ازلیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے افضل العلوم نازل فرمائے، افضل الاشیاء کو مقام بخشا، یہ سب کے سب اس کے حکمت کی بنیاد پر ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے وہ حکمت دے دے تو اسے تو بہت سارا خیر دیا گیا۔ تو حکمت اللہ رب العالمین کا ایک خاصہ ہے، اپنے اس خاص میں سے اللہ جسے عطا کرے اسے بڑی چیزیں عطا کی گئی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت اور ایسی گورننگ عطا کی، ان کی دعا تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کوئی بھی شخص اتنی شاندار اور بہتر حکومت نہ کر سکے۔ تو فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، ہم نے انہیں حکمت عطا کی، وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور قوت گویائی، فیصلہ کرنے کا ہنر عطا کیا۔ تو فیصلہ کرنے کا ہنر بھی ایک حکمت ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہی ہے اللہ رب العالمین جس نے کتاب اور حکمت کو انہیں سکھایا۔ حکمت بالغہ، اللہ رب العالمین کی حکمت انتہائی زیادہ بلیغ اور انتہائی زیادہ کامل ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ ایک معجزاتی صورت رکھی ہے کہ بہت ساری آیتیں لفظ حکیم اور حکمت کے ساتھ ختم ہوتی ہے اور اللہ کے اس اسم حسن کا وہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر یہ ایک معجزاتی صورت رکھی ہے کہ جب بھی یہ آیتیں ختم ہوتی ہے تو آیت کی مناسبت سے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے اپنی صفت حکمت کو اپنے اسم عزیز کے ساتھ ختم کیا، فرمایا انہو
انا اللہ العزیز الحکیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سورہ نمل میں فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو انا اللہ، سن لو میں ہی اللہ ہوں جو زبردست، عزیز اور بڑی حکمت والا ہوں۔ 23 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جہاں عزیز اور حکیم وارد ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مقامات ہیں جہاں یہ اسم مبارک دیگر اسماء کے ساتھ وارد ہے، جیسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تنزیل من حکیم حمید، یہ کلام پاک حکمت والے اور انتہائی زیادہ صاحب تعریف خبر دینے والے کی طرف سے نازل ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا اور خبیر ہے، خبردار ہے اور خبر کرنے والا ہے۔ فصلت من لدن حکیم خبیر، اسی طرح فرمایا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور ایک جگہ فرمایا لدینا لعلی حکیم، اسم علی کے ساتھ اسم حکیم کا ذکر کیا۔ اسی طریقے سے اسم علیم کے ساتھ بھی اسم حکیم کا ذکر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آیات کے تناسب اور مناسبت کے حساب سے لفظ حکمت کو ہر جگہ اپنے فیصلے اور اپنی دانائی اور بینائی کے طور پر اللہ نے ذکر کیا۔ اگر ہم ان آیتوں میں غور کریں تو ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ خبرت و وسعت، علم و حمد، علو اور رفعت کے مفہوم سے حکیم کا مفہوم زیادہ تر واضح ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کا طریقہ وہ طریقہ ہے جس میں سب سے زیادہ حکمتیں ہیں۔ انسان کی تخلیق کی، اس میں حکمتیں ہیں۔ آسمان اور زمین کی تخلیق کی، اس میں حکمتیں ہیں۔ جانوروں کو بنایا، اس میں حکمتیں ہیں۔ پانی کو اس زمین کے اطراف میں رکھا، یہ اس میں حکمتیں ہیں۔ عربوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکمت والے کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ساری تخلیق حکمت پر مبنی ہے۔ اس اصول پر اگر شرائع الہیہ اور احکام ربانیہ کی تحقیق کی جائے، اگر اس کائنات کا مطالعہ کیا جائے اور صحیفہ فطرت کا ملاحظہ کیا جائے تو ذرہ ذرہ، پتہ پتہ رب العالمین کی حکمت سے بھرپور ہے۔ مگر کوتاہ ہے وہ لوگ جو ان حکمتوں پر غور نہیں کرتے، کوتاہ ہے وہ لوگ جو آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور نہیں کرتے، کوتاہ ہے وہ لوگ جو حسن اور قبیح کی کیفیتوں کو نہیں جانتے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی بے عقلی اور اپنی بے فلسفی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی حکمتوں پر اگر غور کیا جاتا تو پتے پتے اور ذرے ذرے میں اس رب العالمین کی حکمتیں ہمیں نظر آتی۔ لہٰذا الحکیم یہ اس رب العالمین کی اسماء حسنہ میں سے ہیں جو انتہائی زیادہ مبارک ہیں، اور اس اسم حکیم کے ذریعے سے دعا کرنا دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ بے شک اللہ تعالی حکیم ہے، اس نے ایجاد مخلوقات میں جملہ لوازمات و مناسبات صحیحہ کو پیدا کیا۔ بے شک وہ اللہ حکیم ہے جس نے ساری اشیاء میں اپنے علم کی حکمت کو ملحوظ رکھا ہے۔ بے شک وہ حکیم ہے جس کے حکمت کے ہم محتاج ہے۔ اس اسم سے محبت کو پیدا کرنا اور اس اسم سے اس اسم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا علم و حکمت کی علامت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم فہم سلیم چاہتے ہیں، عقل دقیق چاہتے ہیں، تو اس لفظ حکیم کے ذریعے اللہ سے دعا کرے کہ اے حکیم مجھے حکمت نصیب فرما، اے حکیم مجھے ٹیلنٹ نصیب فرما، اے حکیم مجھے میری زندگی کے اندر کامیابیاں نصیب فرما۔ آج اکثر لوگ صرف منطق یا سائنس کے مطالعے کے بعد احکام شریعت کی خوبی سے بے خبر ہو کر کلام کرنے لگتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی اس حکمت کی طرف نہیں لوٹتے بلکہ سائنس کی طرف لوٹتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ سائنس کی طرف جیسے ہم لوٹتے ہیں، سائنس یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، سائنس کا کانسیپٹ اسلام کے بالکل موافق ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کانسیپٹ کو اللہ رب العالمین کے حکمت کے ساتھ جوڑا جائے
اور سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ یہ کائنات یوں ہی نہیں پیدا ہوئی، اسے ایک ذات نے پیدا کیا، اور وہ ذات اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس ذات نے پیدا کر کے اس یوں ہی بلا وجہ نہیں چھوڑا، بلکہ اس میں بہت ساری حکمتوں کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، اور انہی حکمتوں کے ذریعے ہمیں غور کرنے کا حکم دیا ہے، دلائل عقلیہ پر، دلائل نظریہ پر، دلائل فطریہ پر، اور شرعی دلیلوں پر، اور اسی حکمت کو بندوں پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اگر آپ دعوت دینا چاہتے ہیں تو حکمت سے دیجئے۔ تو حکمت کی تفسیر میں علماء کرام نے بہت ساری چیزیں لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد علم القرآن ہے۔ امام ضحاک نے ذکر فرمایا کہ حکمت سے مراد ناسخ و منسوخ اور قرآن کریم کے لیے جملہ علوم جن کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہیں۔ امام مجاہد نے ذکر کیا کہ حکمت سے مراد قرآن اور فقہ کا علم ہے۔ اسی طریقے سے امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکمت دین الہی میں روح کا نام ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جن آیات میں کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آتا ہے وہاں حکمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حق کی شناخت اور صحیح عمل کا نام حکمت ہے۔ اگر ان اقوال میں معنی مشترک کا خیال کیا جائے تو حکمت کے معنی یہ ہے کہ ہر شے کو اس کی اصل کی طرف لوٹانا، لہٰذا اللہ رب العالمین حکیم ہے جس نے ہر شے کو اپنے اصل کی طرف لوٹائی، لہٰذا حکمت میں بہت خیر ہے۔ حکمت خیر کثیر کا نام ہے، حکمت بصیرت قلب کا نام ہے، حکمت حقیقت فطرت کا نام ہے، حکمت غایت خلقت کا نام ہے۔ حکیم مطلق ہی کے حکم سے ہمارے دل میں ایمان کے مراتب بڑھتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ اس اسم کے ساتھ ہم محبت پیدا کریں، قرآن و سنت میں مہارت کو حاصل کریں، علوم و فنون کی طرف راغب ہو، اور جو حکمت کا متقاضی ہو وہ ہمیشہ جہالت سے نفرت کرتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حکیم بنیں، اللہ رب العالمین کی اس صفت حکمت کا کچھ حصہ اگر اللہ ہمیں عطا فرمائے تو ہمیں جہالت سے نفرت کرنی چاہیے، تحقیق کا راستہ اپنانا چاہیے، اس کائنات کے رموز اور اسرار پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کی قدرت جو اس نے اپنے زمین اور آسمان میں رکھی ہے اس میں ہمیں غور و فکر کا حکم دیا ہے، لہٰذا ان میں حکمتوں کو ڈھونڈنا چاہیے۔ یہی اس میں حکیم کا ہم سے مطالبہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر حکمت پیدا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو دانا و بینا بنائے، اللہ رب العالمین ہم سب حضرات کو اپنی صفت حکمت کا کچھ حصہ نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے اور دین اسلام پر ہم کو قائم رکھے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔